السلام علیکم۔ رمضان 2024 کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہوئی اور فرشتوں نے جو اپنا آرگیومنٹ دیا، اور اسی طریقے سے شیطان نے جو اپنی ابلیس نے جو اپنی ایک بات رکھی، اس کہانی کے اوپر سے آغاز کریں گے۔ یہ پہلی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ذکر جو آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو آباد کیا زمین پر۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر آ گیا تھا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے زمین و آسمان میں اتنا بڑا مقام ملا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو، سخت طبیعت، درمیانی طبیعت والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی ہے ترجمہ، کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو اولاد آدم یعنی انسانوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑا، خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس میں لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کریں گے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے، باقی اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جاننے والا ہے۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کا تم کو علم نہیں۔ سورہ بقرہ 2 آیت 30۔ یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، علماء، صلحاء پیدا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت، تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تکلیف فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی کی گئی۔ فرمان الہی ہے، قرآن کا ذکر ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ سورہ بقرہ 2 آیت 34۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔
جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت دیکھ کر حسد کرنے لگا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں۔ پھر فرمان الہی آتا ہے، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا۔ الاعراف 7 آیت 12۔ رسول اللہ نے فرمایا فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلوں سے، اور آدم علیہ السلام اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگے چلتے ہیں، ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور مردود قرار دے کر اور جنت میں داخلہ منع فرما دیا۔ حضرت آدم اور فرشتوں کی علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ نے وہی فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو دوستوں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا سلسلے کا آغاز کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، اور پھر انسانیت کا سلسلہ چلتا گیا۔ شکریہ۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی پہلی قسط کا، رمضان کے آغاز کی۔ دوسری قسط کے لیے آپ لوگ ابھی سے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، کیونکہ جب بھی ہم دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے ساتھ نوٹیفیکیشن شیئر ہو جائے گا۔ شکریہ۔